سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ اکبر علم کا جو حسن ہے وہ عمل ہے اور عمل کا جو حسن ہے وہ اخلاص ہے اور اخلاص کا جو حسن ہے وہ نیت ہے اور نیت کا جو حسن ہے وہ قلب ہے اور قلب کا جو حسن ہے وہ ذکر اللہ ہے. تو سارا معاملہ اسی سے چلتا ہے دوستوں. دل جو ہے حقیقت پہ سینٹر یہی ہے ہر چیز کا. اگر دل صاف ستھرا صحیح ہے تو پھر آگے معاملہ چلتا ہے انسان کا. دل اچھا ہوگا تو نیت بھی اچھی ہوگی, نیت اچھی ہوگی تو اخلاص بھی خوب ہوگا, اخلاص بھی خوب ہوگا تو عمل بھی بہت اچھا ہوگا, عمل اچھا ہوگا تو پھر علم کا فائدہ ہوگا. سارے جتنے بھی انسان کے مراتب ہیں وہ انسان کے قلب کے ساتھ چلتے ہیں. قلب گندا مندہ ہے کچھ انسان کو حاصل نہیں ہوتا. قلب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ گندا ہونے والی چیز ہے اور اچھی ہونے والی چیز ہے. یہ تو قرآن اور حدیث پہ شاہد ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا دل کی خرابی سے. اس کی ڈسٹ تو عجیب ہے کیونکہ اندر ہے اور مندر کا معاملہ ہے, سارا گندگی اس کے اندر کی ہے, ظاہر میں نظر بھی نہیں آتا چیز. اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ گندی چیز بھی کوئی نہیں. حدیث میں جیسے مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دل انسان کوئی گناہ کرتا ہے, دل کی گندگی کیا ہے؟ گناہ ہے. جیسے جسم کی گندگی ہے, ڈسٹ ہے اور بری چیزیں ہیں, انسان کا جسم اور کپڑے خراب ہوتے ہیں. اسی طرح دل کی خرابی مٹی وغیرہ سے نہیں ہوتی بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ گناہ سے ہوتی ہے. وہ گناہ انسان کر ہی دیتا ہے, کچھ نہ کچھ تو چل ہی جاتا ہے معاملہ. پھر حدیث میں ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر جا کے فوراً ایک ڈسٹ کا ڈبہ بن جاتا ہے, اور دھبا جو ہوتا ہے ڈسٹ کا وہ جم جاتا ہے دل کے اوپر, اور پھر اس سے گناہ ہو گیا, پھر بڑا ہو گیا, پھر گناہ کیا, پھر بڑا ہو گیا, حتیٰ کہ انسان سے گناہ کرتے کرتے وہ دل جو ہوتا ہے انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے کوئلہ, اور اس کی جو صلاحیتیں سارا جو نور ہے دل کا وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے. مین چیز دل ہی ہے. جب وہ سیاہ ہو گیا بالکل تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے وہ دل. ایسے ہوتا ہے کہ سمن بکن ممین والا معاملہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں کچھ سمجھ
حقیقت رہتی ہے، نہ اس میں کوئی نگاہ کی حقیقت رہتی ہے، نہ کوئی بولنے کا انداز ہوتا ہے. بالکل اس میں کچھ ختم ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، دل سیاہ کوئلہ ہو جاتا ہے گناہوں کے ساتھ. اور جب یہ خراب ہو گیا دل، تو لامحالہ طور پر انسان کی جو نیت ہے سب سے بڑا اس پر اثر پڑتا ہے. انما الاعمال بالنیت، سب سے بڑی چیز جو ہے، پہلی چیز انسان کی ہوتی ہے نیت ہے. کتنے بڑے ہم اعمال کریں، اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال بیکار ہو جاتا ہے بالکل. اور جب تک دل صحیح نہ ہو نیت صحیح بن نہیں سکتی. تو ظاہر یہ ہوا کہ جب دل خراب ہوا تو انسان کی جو نیت ہے وہ بن ہی نہیں سکتی. نیت خراب ہوئی کسی عمل کرنے کے لیے، کسی فعل کو کرنے کے لیے، تو اگلا جو اسٹیج جو اخلاص کی ہے، للہیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں رہتا عمل. اس میں پھر ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے. بس دنیا میں جو تعریفیں اس کو ملتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا انسان. سب سے گندی چیز ریا ہے کہ کوئی عمل بھی کر رہا ہے انسان اور اس میں ریا بھی شامل ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی دیکھے ہمیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دیکھے ہمیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ہماری تعریف کرے، یا اس میں نیت یہی ہے ہماری کہ ہم فلاں انسانوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو کتنی محنت انسان کی آخرت میں ضائع ہو جائے گی. ریا کرنے والوں کو کچھ آخرت میں صلاح نہیں ملتا. تو جب یہ اخلاص ہی ختم ہو گیا انسان میں، تو عمل کی کیا تک وقت رہی، کیا اس میں قیمت کیا رہی اللہ کے دربار میں اس عمل کی. یہ وہ اعمال ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کے بارے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پلٹ کے انسان کے منہ پر مار دے گا. تو جب اخلاص ہی ختم ہو گیا تو علم کیا فائدہ دے گا اس پر، وہ بھی بیکار ہو گیا سارا. مقامی کو نہیں، اتنا بڑا مقام جو علم کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عالم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جتنے بھی عمل کے ساتھ انسان کو اخلاص کا جو انعامات ملتے ہیں معرفت میں، عرفان میں، اللہ کے قرب کے، وہ سارے ڈپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ نہ اخلاص ہے اس میں، نہ ہی اس کے اندر ہمارا صحیح عمل ہے، نہ ہی ہماری صحیح نیت ہے. سارا گند کس سے نکلا ہے؟ دل کی خرابی سے. تو بھائی اب آپ دیکھیں کہ ساری بھی جتنی ہماری بنیاد ہے پوری آخرت تک اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دل. جس نے اپنے دل کو بنا لیا، دل کو اچھا کر لیا، دل کو صاف کر لیا، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا شخص، وہ صحیح پہنچ گیا. تو اب یہ ہے کہ بھئی دل کی صفائی اور تزکیہ یہ بڑی اہم چیز ہے. کیسے صفائی ہو، دل اتنا چمک جائے انسان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کل شیء ثقالۃ قلب ذکر اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے دنیا کے اندر کہ کوئی چیز گندی نہ رہے. اللہ نے پانی بنا دیا، صاف اور شفاف پانی، الحمدللہ انسان کو حلق پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے جسم کو، کوئی گند نہیں آنے دیتا. کپڑے دھلتے ہیں، صفائی بھی ہوتی ہے. اور جتنی چیزیں ہیں دھات ہے ان کے لیے آگ سے صفائی ہو جاتی ہے. جانور جو ہیں تو ان کے لیے مٹی، بعض ہم مٹی میں دوڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جانور، اس سے ان کی پاکی ہو جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے، یہ حدیث ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تو جمال ہے اور جمال حسین چیز کو پسند کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی چیز نہیں جو گندی رہے دنیا کے اندر، تو اس کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے. تو ساری دنیا کی جب چیزوں کو اللہ نے انتظام کیا ہے تو جو اصل چیز ہے انسان کے اندر دل، جس سے سارا معاملہ بنتا ہے، تو اس کا بھی انتظام اللہ پاک نے کیا ہے نا. کل شیء ثقیلۃ القلب ذکر اللہ. اللہ والے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اس نسخے کو پکڑ لیا، سمجھ گئے کہ معاملہ سارا یہیں سے بنتا ہے. ہر چیز کی صفائی ہے، ذکر حدیث کے اندر آتا ہے. اور دل کی صفائی جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے نام سے ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے آدمی گزرے ہیں جن کے نام ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، نام اب تک زندہ ہیں اللہ والوں کے. دیکھیں ان کا یہ جتنا بھی مقام ملا ہے معرفت کا،
جس چیز کا بھی نام ملا ہے وہ کس چیز سے ملا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملا ہے. اللہ کے ذکر پر انہوں نے محنتیں کی ہیں, بڑی سخت محنتیں کی ہیں. یہ نہیں کہ 10 تصویر کر لی, 5 تصویر کر لی, اس سے تو کوئی کیا صفائی ہوگی دل کی, کیونکہ گناہ تو ہوتے ہیں ہر وقت. نگاہ سے گناہ ہو رہا ہے, زبان سے ہو رہا ہے, ہاتھ سے ہو رہا ہے, تو ہر تبے کو ساتھ ساتھ مٹانا ہوتا ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ذکر اللہ جو ہے, عجیب تعریف کی انہوں نے کہ دائمی چیز ہے, یہ فوراً کی چیز ہے. یہ نہیں کہ بھئی آج کر لیا کل چھوڑ دیں, نہیں, یہ تو قبر تک, جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچ جاتا, موت کو نہیں دیکھ لیتا, اس وقت تک اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے. اس وقت تک اللہ کا ذکر جاری چاہیے. اتنی امپورٹنس ہے اس کی. اب آپ اہمیت یہ سمجھ لیں کہ سارے اعمال کی جو جڑ ہے اتنی بھی ہے, ساری جا کے بن کے کس سے بنتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے بنتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت, بہت بڑی پیاری آیت نکلی ہے, اس میں 9 مقامات انسان کے بتائے ہیں, سارے مقامات. ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والمصدقین والمصدقات. 9 قریب بتائے اللہ تعالیٰ. مسلم مرد, مسلم عورتیں, مومن مرد, مومن عورتیں, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں, خرچ کرنے والے مرد, خرچ کرنے والی عورتیں, صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, بندگی کرنے والے مرد, بندگی کرنے والے عورتیں. یہ سارے اللہ نے بتائیں, یعنی پورا کوالٹی جتنی بھی ایک انسان کے اندر ساری کی ساری بتائیں. پھر آخر میں کیا حالت ہے؟ وذکر اللہ کثیر, وذکر اللہ کثیر. فرمایا کہ جو ذکر کرنے والے کثرت سے مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں. عاد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے جا کے ہم نے سب مغفرت کا اور اجر عظیم کا سامان تیار کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں. یہاں مفسرین نے لکھا ہے, بزرگان نے لکھا ہے کہ ساری صفات, مسلمان ہونا, مومن ہونا, صابر ہونا, خرچ کرنے والا ہونا, جتنی صفات انسان میں چل رہی ہیں ساری, خرچ کرنے والا ہونا, روزہ رکھنے والے ہونا, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہونا, مرد یا عورت, یہ مقام سارے کس سے ملیں گے؟ آخری میں جو بتایا نا, وہ ذکر اللہ کثیر و ذاکرات, کہ کثرت سے ذکر کرنے والی. سب جو مقام طے کرتا ہے انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کرتا ہے. تو کوئی واقعی سنجیدہ ہے. یہ ذکر جو ہے بھائی پیری مریدی نہیں ہے, یہ نہ پیری مریدی کا نام ہے, نہ کشف کا نام ہے, یہ تو ہے جمعیت قلب کا نام ہے. کہ جب تک دل کے اندر جمعیت نہ آ جائے, روشنی نہ آ جائے, اس وقت تک یہ ذکر جو ہے سمجھو وہ بھی کام نہیں کر رہا. ایک آدمی کو جو ذکر کرنے والا اس وقت تک مطمئن نہ ہو جب تک وہ دیکھے کہ اس کا نیت صحیح نہیں ہو رہی, اس میں اخلاص نہیں آ رہا, اور اس کے عمل کے اندر کوئی صحیح عمل نہیں ہو رہا, سنت و شریعت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا, تو سمجھے ہر چیز بیکار ہے اس کی. اس کو اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ, اور ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا کثیرہ کثیرہ ذکر کے بارے میں, کثرت سے مجھے یاد کرو. یہ بہت ہی زبردست اور اہم چیز ہے زندگی کی. اس کے لیے انسان کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے. آخرت آنی ہے, موت آنی ہے, ہم نے اس دنیا سے جانا ہے دوستوں. جب ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہوئی, ہمارے اندر اخلاص ہی ہمارے اندر نہیں آیا, ہمارے اعمال غلط ہو گئے, جب تک قلب صاف نہیں ہوگا, اس نمازوں کی, ان چیزوں کی, اعمال کی وقت اللہ کے نزدیک کیا ہوگی؟ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قلب کی صفائی نصیب فرمائے, اور جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ذکر اللہ, اس کو پابندی کے ساتھ کریں. کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں, اس کے بعد بیٹھیں, اس سے اللہ کا ذکر سیکھیں, اور ذکر کے ساتھ پھر اپنے وجود کو دیکھیں. انسان اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں, اپنے اخلاص پیدا کریں, اپنے اندر عمل کی جو ہے معاملات صحیح کریں. تو جو مقامات ہیں الحمدللہ جس درجے پر بھی اللہ تعالیٰ ان مقامات کو انسان عطا فرماتے ہیں. ہر چیز محنت سے ملتی ہے, اور بغیر محنت کی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ روٹی بھی نہیں بغیر محنت کی ملتی. روٹی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, پہلے کاشت کرو, اس میں پھر بیج ڈالو, پھر اس میں پانی دو, ہوتا ہے نا, اس کی دیکھ بھال کرو, پھر اس پودے کو دیکھو, پھر انتظار کرو, کیڑوں سے بچاؤ, پھر جا کے وہ پودا نکلتا ہے, پھر اس میں سے ایک گندم کا دانہ نکلتا ہے, پھر اس کو کاٹ چھانٹ کرو, پھر اس کو نکالو, نکالنے کے بعد اس کو صاف کرو, صاف کرنے کے بعد اس کو پھر چکی میں لے کر جاؤ, پھر چکی میں اس کو پیسو, پیس کے پھر اس کو لاؤ, لانے کے بعد پھر اس کو پانی سے گوندو, پانی سے گوندنے کے بعد جناب اس کو پھر آگ لگاؤ, اس پہ توا رکھو, اور پھر جا کے جناب
پکانے کے بعد روٹی کو ڈالو تب جا کے پیٹ ہمارا صحیح ہوتا ہے. کتنی محنت ملتا ہے, آرام سے تو نہیں نا ملی, جا کے ہم بھائی ٹھیک ہے ہم خرید لیتے ہیں, لیکن اصل سٹوری تو یہ ہے. اس روٹی جو ایک نوالا کھاتے ہیں اس کی ہسٹری دیکھیں کتنی محنت کے بعد آیا ہے. تو اللہ کا ملنا بہت آسان ہے کیا؟ سبحان اللہ, اللہ کو پانا کیا بہت آسان ہے, اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جو ہم گندم شمدم بوتے ہیں اس میں تکلیفیں بھی آتے ہیں, انسان کی پریشانی بھی آتی ہیں, تھک بھی جاتا ہے, پلا ہوتا ہے, تب جا کے گندم ملتی ہے اور آخر میں کہتا ہے چلو پیٹ بھر گیا, بس اتنا ہی ہوتا ہے. وہ بھی فضلہ بن کے پیڑ سے فوراً نکل جاتا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ نہیں دیتا, آپ کو ختم ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کی بات ہے. لیکن اللہ کے راستے میں جو محنت ہوتی ہے اس میں تکلیف نہیں ہوتی, اس میں مزہ آتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے. یہ یاد رکھیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو بندہ راضی کرتا ہے اور اس میں چلتا ہے, اس میں محنتیں کرتا ہے, رات کو جاگتا ہے, ذکر کی تصویر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے, خانقاہوں کو چکر کاٹتا ہے, اللہ والوں کے جوتے اٹھاتا ہے, خدمتیں کرتا ہے, سمجھے نا صاحب, اور خوب بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. یہ سب محنتیں ہیں نا اس راستے کی. کوئی بغیر محنت کے کس طرح اللہ ملے گا, چلو ٹھیک ہے ہو گیا کام, ایسا نہیں. ہمت کرے انسان الحمدللہ, لیکن اس کا انعام کتنا ہے؟ وعد اللہ فوج عظیمہ. اللہ کہتا ہے میں نے تیار کیا ہے تمہارے لیے, میں نے تمہاری تیار مغفرت, اللہ اکبر, معافی بخشش کے سامان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کر دی ہے. اجر عظیم, اس کے بعد کیا ہے؟ اجر عظیم, اجر بھی نہیں, اجر عظیم. اللہ عظیم ہے, اس کا عظیم کیا ہوگا جو انسان کو عطا فرمائے گا. تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے دوستو. نیت کر لو کہ کم سے کم جو ذکر کی مجالس اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. اس کو ضائع نہ کرو. آپ کہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, میرے آنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. یہ سب ایک چیز ہے جو اللہ نے انتظام کی ہے, خود بخود کی ہے. اس کو چھوٹا نہ سمجھو, اللہ کے ذکر کی مجلس کو چھوٹا نہ سمجھو. اللہ کریم ہے, ایک ایک چیز لکھتے ہیں. اگر کوئی جتنی سیکریفائس کرتا ہے, جتنی قربانی دیتا ہے اس راستے پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. ہم زندگی میں ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, دکان بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, لیکن یہ شام کا ہی وقت ہے, انسان فارغ ہوتا ہے, تھک بھی جاتا ہے. یہی تو اللہ کی آزمائش ہے. میں دیکھتا ہوں اس کے بعد کون بندہ ہے جس کو میں نے رزق دیا, روزی دی, اور اس کے بعد پلٹ کے وہ آتا ہے کہ یہ روزی تو سب پیٹ تک تھی, میں تو اس روزی کو چاہتا ہوں کہ جو آخرت کی روزی ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے. تو اللہ کیا حساب نہیں کرے گا؟ ایک عام آدمی کے لیے آپ کچھ تھوڑی احسان کر دیں تو آپ کو اتنا احسان مانتا ہے. تو اللہ سبحانہ کہتا ہے میں تو محبت کرتا ہوں محسنین سے. اللہ یحب المحسنین, ان کو محسنین کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح قربانی دے کے آتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, جسم تھکے ہوتے ہیں, بیچارے اپنی دکانوں سے, کاروباروں سے خیال سے بھی چلو اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کا ذکر میں بیٹھیں گے, اور خوف یہ ہوتا ہے کبھی کچھ الحمدللہ ذکر میں بیٹھیں گے تو ہمارے جسم صحیح ہوں گے, ہمارا قلب صحیح ہوگا. اور جو اس محنت سے آتا ہے ظاہر ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور مطلب اس کو کوئی کام بھی نہیں ہے, اور جناب خوب نہا دھو کے کھا پی کے آگے چلو بھی اللہ کا ذکر ہے. ہاں تو اس کا بھی معاملہ ہے, لیکن اس کا تو آپ کو مقابلہ نہیں ہو سکتا جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. تو قربانی دینے والے ان کو بھی دعوت اسی طرح ہے جیسے جو آرام کرنے والے ہیں, جو جتنے فاصلوں سے آئیں گے, جتنی مشکل سے آئیں گی, جتنی محنت سے آئیں گی. میں نے بہت سی خواتین کی باتیں سنی الحمدللہ, کہتے ہیں جب آپ کو ذکر ہوتا ہے تو اس دن تو ہم کھانا پینا بھی بہت مختصر کر دیتے ہیں, جلدی اپنے سمیٹ لیتے ہیں کاموں کو, اور ہم جو کچھ بھی عورتیں بیچاری کتنی مصروف ہوتی ہیں, بچوں کو سلانا, بچوں کو تیاری کرنا, پھر کھانا بنانا. فرمایا ہم ذکر کے لیے ہر کام کی ٹائمنگ ختم کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی آپ کا ذکر شروع ہوتا ہے ہم الحمدللہ وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کی ان چیزوں کی بڑی قدر ہے دوستوں. تو محنت جتنی ہو اس میں شکر کریں کہ الحمدللہ تھکن کے ساتھ آیا ہوں, مشکل کے ساتھ آیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کی سہولتیں مل جاتی ہیں. اور ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ہے, اور الحمدللہ اللہ کے ذکر کی مجلس بھی بہت بڑی ہیں, اور اللہ والے بھی بہت بڑے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ صحبت اختیار کریں اور مجلسوں میں بیٹھیں, یہ بہت فائدہ انسان کو دے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تمام بھائی نیت کریں کہ جس طرح ٹائم چینج ہوا ہے ضرور اللہ کے ذکر میں آیا کریں. جمعرات کم سے کم, جمعرات جو ہے وہ تو جو ہے پیروں کی رات ہے, کہتے ہیں نا فقیروں کی رات ہے جمعرات, تو اس کو تو آپ پکی کر لیں گے بھائی اس میں تو ہمیں اللہ کے ذکر میں ضرور پہنچنا ہے. جو کچھ بھی ہو, ہفتے میں ایک ہی دفعہ صفائی ہو جائے تو بہت ہے. کوشش تو یہ کریں جب بھی آپ کو ملے میسج تو الحمدللہ 15 منٹ کے لیے آ جائیں, 10 منٹ کے لیے آ جائیں, آخری میں درود شریف میں شامل ہو جائیں, دعا میں شامل ہو جائیں, تو نام لکھا جائے گا کہ اللہ کا ذکر میں ہے.
راستے میں جو غفلتیں آئیں گی، سستیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، نیند آئے گی، تھکن آئے گی، بالکل پرواہ نہ کریں، بلکہ خوش ہوں کہ اللہ سبحان اللہ مجھے اس سے زیادہ انعام دیں گے اللہ پاک، کہ میں اس حالت کے اندر آ رہا ہوں، میں نہا بھی نہیں سکا ہوں، میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، میں ویسے کام سے اٹھ کے آ گیا ہوں، فلاں چیز سے آ گیا ہوں، بالکل نہ گھبرائیں۔ اللہ کے فرشتے نام جو لکھ رہے ہوں گے، جس طرح لسٹ اللہ کے فرشتے بنا رہے ہوں گے فلاں فلاں آیا، تو جو آدمی اس طرح آئے گا سب سے ٹاپ پہ اس کا نام ہوگا الحمدللہ، اور جا کے فرشتے رپورٹ دیں گے بھائی یہ اللہ تعالیٰ یہ شخص ایسا تھا کہ اس طریقے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اس چیز سے، سبحان اللہ میرا بندہ جو ہے کس قدر اس کو فکر ہے اپنی آخرت کو، کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں سب بھائی کہ انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم محبت کریں گے۔